سنگین معاملہ ہے یہ فارن فنڈنگ کا؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ ایسا ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے، خطرہ ہے اور بہت خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیے بات یہ تھی کہ جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے الیکشن میں، اس الیکشن سے پہلے والے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی میرے خیال میں ایک سیٹ تھی نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں 1 یا 2 سیٹس تھی، اور ان کا مین پرابلم تھا پیسوں کی کمی، پیسے نہیں تھے ان کے پاس، اور یقیناً پیسے نہیں تھے، نئی پارٹی تھی۔ لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جب یہ الیکشنز ہوئے، اس زمانے میں ان کے پاس بے انتہا پیسے آ گئے اور وہ استعمال کر رہے تھے وہ پیسوں کو۔ اب بات یہ ہے کہ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ اوبویسلی ملک سے تو ڈونیشن نہیں تھی، چونکہ کوئی بھی پاکستان میں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ تو ان کو دیتے ہیں جن سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن جیتے، تو یہ پیسے باہر سے آئے تھے۔ اب باہر سے آنا کوئی غلط کام نہیں ہے، اگر وہ پراپر ڈونیشن ہے، جو پاکستانی سٹیزنز باہر رہتے ہیں ڈول نیشنلٹی والے، اگر وہ پیسے وہاں سے باہر سے بھیجتے ہیں پاکستان میں، تو اس میں تو کوئی ڈونیشن میں تو کوئی نقص نہیں ہے، لیکن یہ اگر اس کا سورس غلط ہو اور اس کا پتہ نہیں ہو کہ کہاں سے آیا ہے۔ سر یہ جو پرٹیکولر کیس ہے جو امریکہ سے پیسے آنے والا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر قانونی کیا مسئلہ ایسا ہے جو آپ نے خطرہ کہا کہ بہت بڑا خطرہ ہے؟ وہ کیا ایسا خطرہ، کیا ہے اس کے اندر چیز ایسی؟ وہ خطرہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی سورس کا پتہ نہیں ہے پیسے کہاں سے آئے، اور نہ یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اسی واسطے جو ان کا جو فائنانس سیکرٹری ہوتا تھا، یہ مینیجر ہوتا تھا بابر، اس نے جو کیس فائل کیا تھا وہ اسی وجہ سے فائل یہ کیا گیا تھا کہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو کوئی سورس آف فنڈنگ نہیں معلوم ہے۔ اگر سورس آف فنڈنگ یہ ڈکلیئر کر دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن سورس آف فنڈنگ وہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ایجنٹوں کے تھرو آئے ہیں۔ سر یہ اکبر ایس بابر کا جو کیس ہے، اس کے ساتھ اگر پی ایم ایل این کے الزامات کو میں ملاؤں تو وہ کہتے تھے کہ یہ ایزمپشن ہو سکتا ہے کیس ثابت ہو تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جائیں، وہ کہتے تھے کہ اس کے اندر کچھ انڈین نیشنل شامل ہے، اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی جوش کمپنی کا بھی نام آیا تھا کہ اس کے بھی فنڈز شامل ہیں۔ اگر یہ واقعتاً عملی طور پر اس میں سے ایک چیز بھی درست ثابت ہوتی ہے تو کیا امپلیکیشن ہوگی تحریک انصاف کے لیے؟ کورٹ آف لا اس کے اوپر کیا ایکشن لے سکتی ہے؟ جی، اس سے یہ ہوگا کہ ان کا سارا الیکشن جو ہے وہ انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا۔ الیکشن انلیگل ڈکلیئر ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ اگر ایک پارٹی جو ہے وہ غلط فنڈنگ سے ملک میں پاور میں آتی ہے تو اس کو تو کوئی کورٹ اپہولڈ نہیں کرے گی، تو یہ سارا الیکشن جو ہے ان کا انلیگل ڈکلیئر ہو جائے گا اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت ہی سیریس معاملہ ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ پی ٹی آئی کو بہت خطرہ ہے۔ سر آپ تو زلزلہ لانے والی خبر بتا رہے ہیں اور اتنے آسانی سے بتا رہے ہیں کہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے ان کو پی ڈی ایم والوں کو تو جلد سے جلوس دھرنا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، اس فیصلے کو کروا لینا چاہیے پھر تو۔ جی بالکل، ان کو تو یہ چاہیے کہ چیک کریں نا، اور میں ہو سکتا ہے کہ یہ سب چیزیں صحیح ہوں، ان کی صحیح طریقے سے فنڈنگ ہوئی ہو، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے، لیکن اگر غلط ہے، اگر اس کا کوئی سورس نہیں ہے تو پھر اس کے مطلب، اور جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا، مجھے اس کا معلوم نہیں کہ جوش پی ایم ایل این کا خیال یہ ہے کہ اس سے پارٹی کی رجسٹریشن بھی کینسل ہو سکتی ہے، یہ بات درست ہے؟ پارٹی will not be a party in Pakistan. اگر پارٹی پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا الیکشن انلیگل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں جسٹس صاحب، آپ میرے ساتھ رک سکتے ہیں کہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مہمان ہیں شہباز گل صاحب، تو میں ان سے پوائنٹ آف ویو لے لوں تاکہ آپ اس کو جواب دے سکیں، ممکن ہے آپ کے لیے؟ بہت شکریہ۔ شہباز گل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے وزیر اعظم کے ترجمان ہمارے ساتھ ہیں۔ گل صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ بڑا جسٹس صاحب ہیں، جج صاحب ہیں، ظاہر ہے وہ لاء کے معاملے میں بہت اچھی سمجھ رکھتے ہیں، بڑا سیریس قسم کی امپلیکیشنز ہیں جو ہو سکتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو عثمانی صاحب جو ہیں وہ ایک اچھا نام ہے پاکستان میں لاء کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس کیس میں زیادہ ریلیونٹ اس لیے بھی ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانی بھی ہوں، میں امریکہ میں خود بھی فنڈ دیتا رہا اور میں اس میں شامل رہا اس سارے کام۔ کتنے فنڈز دیے آپ نے تحریک انصاف؟ مجھے یاد نہیں ہوگا کیونکہ بعد میں وہ سٹیٹمنٹ شاید غلط ہو، لیکن کوئی بہت ہزاروں لاکھوں میں نہیں دیے ہوں گے، میں نے نارمل دیے ہوں گے، ڈالرز کی میں بات کر رہا ہوں، جتنے میں نارمل دے سکتا تھا، افورڈ کر سکتا تھا، مجھے یاد نہیں۔ چند $100 دیے ہوں گے، ہزاروں میں نہیں دیے؟ جی جو بھی، کیونکہ بڑی مدت تک میں دیتا رہا، میں ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے دوں بعد میں ہو کہ یہ آپ نے غلط دی، لیکن میں آئی ایم ون آف دا ڈونرز۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو ماضی ہے وہ اس طرح سے کہ عمران خان صاحب نے پاکستانی جو ڈائسفورا ہے ملک سے باہر، انہوں نے سب سے پہلے انگیج کیا شوکت خانم کے لیے،
تو ان کے روٹس موجود تھے، عمران خان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ موجود تھا. آج بھی اگر کسی لیڈر نے پاکستانیوں کو، اوورسیز پاکستانیوں کو ہمیشہ عزت دی ہے سب سے زیادہ تو وہ عمران خان ہے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کئی دفعہ ایسی بات کہتے ہیں کہ اس قدر تکلیف ہوتی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں 2008 تک اس شہر میں، اپنی جتنی بھی میری عمر ہے 2008-9 تک میں اس شہر میں، اس سے پہلے فیصل آباد میں، فارن فنڈنگ پر پہلے ہو جائے پھر میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیسے. اور میں چند سال بیچ میں پڑھنے اور پڑھانے باہر گیا تو مجھے امریکی پیراشوٹر امریکہ سے آیا ہوا، میں اب پاکستانی نہیں ہوں، جو چند سال یہاں سے گیا ہوں، میں وہاں سے واپس آیا ہوں. اس کی ایک ریزن جو ہے وہ ڈیول نیشنلٹی کا، میرے پاس ڈیول نیشنلٹی نہیں کے اندر میرے پرماننٹ ریزیڈنسی ہے آپ کے پاس. میں دوبارہ آپ کو کہا کہ ورک ویزا نا، جو گرین کارڈ ہولڈر ہیں آپ. جی بالکل، اور آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں. جی بالکل. اور یہ پاکستان میں ایشو ہے، وہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا. نہیں یہ پولیٹیکل ایشو ہے، بہت بڑا ایشو ہے. لیگل ایشو کوئی نہیں ہے. اف یو آر ہولڈنگ اے گرین پاسپورٹ اور گرین کارڈ، اف یو ہولڈنگ اے ڈوئل نیشنلٹی، لیکن آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے تو دیٹ از گڈ انف. اس کے ساتھ آپ کو پھر وہ گرین کارڈ کی امریکی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کام کرنا تھا نا، جو آپ کے اب تو آپ نہیں کر رہے. آپ کے 2.5 ارب روپے لاسٹ 2.5 years you are advisor to the prime بالکل minister. ایسے You don't need that green card. 2.5 ارب ڈالر آپ کے جو آپ نے گرین کارڈ چھوڑ دیا آپ کے نہیں چھوڑا. جب مجھے لگے گا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے چھوڑنے کی تو میں بالکل چھوڑ دوں گا. ابھی آپ کو نہیں لگا اس کی مجھے لیگل ریکوائرمنٹ جس دن ہوگی 1 منٹ میں چھوڑ دوں گا. لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. بٹ یو ڈونٹ فیل لائک کہ آپ کو گرین کارڈ چھوڑ دینا چاہیے. نہیں، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں، میں اپنے پاکستان کی کسی ٹائم بھی فائدہ کر سکتا ہوں جا کے. فارن فنڈنگ، ہاں جی، فارن فنڈنگ پہ آتے ہیں. اب جو پاکستانی وہاں پر آ کے آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں، ان کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف ایک واحد پارٹی ہے جس نے دنیا میں جو ایک مسودہ، ایک ایسا مجوزہ طریقہ ہے کہ آپ عام پبلک سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. اوباما نے کیا، آپ کے سامنے سارے لوگ جو مڈل کلاس کے لوگ پولیٹکس میں آتے ہیں وہ عوام سے فنڈ لے کے. ایشو یہ ہے کہ یہاں اگر انڈین نیشنل یا کوئی جوش آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. اب پاکستان میں تو یہ ہو رہا تھا کہ آج میں ایک انٹرویو ریکارڈ کروانا تھا کل پرائم منسٹر کا، تو وہاں لائٹنگ اور وہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا، تو وہاں اوپر ایک سنہری بورڈ لگے ہوئے تھے، چاروں طرف کپڑا لگا ہوا تھا سنہری. تو میں نے پوچھا کہ یہ سنہری کیوں لگا، اس سے لائٹ کا پرابلم ہو رہا ہے. تو ایک وہاں پر جو خانسامہ تھا پرائم منسٹر آفس میں، وہ اس نے پنجابی میں مجھے بتایا کہ وہ پیچھے والا لا کے لے گیا تھے، کیلیگرافی لگی ہوئی سی ادھر، کوئی مہنگی پینٹنگز لگی ہوئی تھی کیلیگرافی کی، جو نواز شریف صاحب 2016 میں اتار کے وہ لے گئے موبائل. فارن فنڈنگ اگر انڈین نیشنل ہو، اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانیوں سے وہاں فنڈز جو اکٹھے کیے، ان کے 40,000 کے قریب پیپرز دے دیے، یہ تو مفروضہ ہے نا. مفروضے پہ تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن آج آپ کی مفروضے پہ جماعت تو میں نے یہ کہہ سکتا ہوں رسپانسبلٹی آن کرنے کی بجائے اس ایجنٹ کی ذمہ داری ہے، کہہ دیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں لیگیلٹی میں، آپ نے چیزوں کو، جیسے آپ نے میرے گرین کارڈ پہ پوچھا، میں نے آپ کو لیگیلٹی میں بہت کلیئر آپ کو واضح بتا دیا. فار ایگزامپل اگر آپ کی محترمہ کوئی گورنمنٹ سروس کر رہی ہیں، فار ایگزامپل آپ کی بیگم، تو وہ آپ کے اوپر نہیں ہے اس کی لیگل، آپ یہاں پر کھل کے اپنا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن شاید اگر وہ کسی ادارے کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں کر سکتی. سر فارن فنڈنگ میں اگر انڈین نیشنل ہو اس کا جواب دے دیں. فارن فنڈنگ کا بہت ایک ہی جماعت نے جواب دیا، کیونکہ فارن فنڈنگ اکٹھی اگر انڈین نیشنل ہو پاکستانیوں سے کی. سر اگر انڈین نیشنل ہو، میرے سوال کا جواب قانون کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اگر انڈین نیشنل ہو، مجھے کو وجہ پھر اس کی امپلیکیشن جو جسٹس شائق عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں وہ والی ہو سکتی ہے. دیکھیے دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے پاکستانیوں سے باہر جا کے فنڈ اکٹھا کیا. عظما بخاری پی ایم ایل این سے ہمارے ساتھ ہیں، میں عظما بی بی سے اس کا جواب دیتا ہوں. اور اس کے تمام ثبوت مجھے موقع دیں، میں دوبارہ 40,000 دیے، ان سے پوچھیے انہوں نے کوئی ثبوت دیے جو انہوں نے مجھے موقع دیجیے. عظما بخاری صاحبہ لندن میں انہوں نے آج جو تحریک انصاف نے جواب جمع کروایا ہے وہ اس پوزیشن سے ہٹ کے ہے جو پچھلے چند سالوں سے پی ٹی آئی لے رہی تھی. آپ مجھے پہلے یہ بتا سکتی ہیں کہ اس میں کیا ایسی متنازع چیز ہے کہ پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ وہ کیس کے اوپر فیصلہ اور پی ٹی آئی اس کو ہولڈ بیک کر رہی تھی؟ کون سے ایسے سورسز آف فنڈنگ موجود ہیں جو کنٹروورشل ہو سکتے ہیں یا قانون میں ان کی گنجائش نہیں ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. پہلے تو آج شہباز گل صاحب جو ہے پروگرام کے شروع میں ہی کچھ زچ ناراض نظر آ رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے آج ان کو جواب دینا ہے، آج ان کو رسیدیں دینی ہیں. اور وہ عمران خان صاحب کا بڑا مشہور آپ کو پتہ نا جملہ کہ تلاشی دو، اور رسیدیں کی وہ بہت مانگا کرتے تھے. آج جب ان سے رسیدیں مانگی جا رہی ہیں، ہمارے پاس جو اطلاعات موجود تھیں اس میں یقیناً کچھ جوئش کمپنیز کا نام تھا، کچھ انڈین جو ہے وہ نیشنلز ہیں ان کا بھی، اور کچھ کمپنیز کا نام بھی موجود تھا. لیکن وہ تب ہو سکتا ہے اور یہ ویریفائی ہو سکتا ہے اگر یہ رسیدیں دے دیں. یہ آج بھی اگر آپ نے ایک بات جو ہے وہ آپ مس کر گئے، آج انہوں نے جواب جمع کرایا ہے، اس کے اندر جب اکبر ایس بابر صاحب کی وکلا نے ان سے کہا کہ جی ہمیں فیکٹ شیٹ دے دیں
جوائنٹ اکاؤنٹس کی ہے تاکہ ہم دیکھ لیں ان کا حق ہے, انہوں نے ظاہر ہے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے, تو اس کے اوپر ریفیوز کیا ہے پی ٹی آئی نے, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ نہیں دے سکتے, اس کو ہم جو ہے وہ سیکرٹ رکھنا عظمیٰ بی بی, کیا آپ کی جماعت کے لیے ممکن ہے کہ ان فورن سورسز آف فنڈز کے اوپر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ ہمیں بھجوائیں, ہم اسکرین پہ ڈال دیں اسی پروگرام کے دوران؟ اگر آپ کا کوئی میڈیا کے لوگ یا پارٹی کے لوگ کوئی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اگر وہ شیئر کر سکیں تو ہم اس کو اسکرین پہ ڈال دیں گے. کچھ ایسی تفصیل کنکریٹ ایویڈنس ہونی چاہیے نا, بتا سکیں کہ یہ پی ایم ایل این الیج کر رہی ہے, یہ تفصیلات ہیں. ملک صاحب یہ ہم نے پاناما کے اندر دیکھ لیا تھا کہ جو میڈیا کے اوپر کیس لڑا جاتا تھا وہ اور ہوتا تھا, جو کورٹ کے اندر جا کے جو ردی کے کاغذ بعد میں جا کے معتبر ہو جاتے تھے وہ اور ہوتے تھے. سو ہم نے اس کو ٹیکنیکلی دیکھیے 6 سال سے یہ کیس چل رہا ہے. اس کے اوپر شہباز گل صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شہباز گل صاحب اس پہ 30 کے قریب آپ نے مختلف پٹیشنز ڈالی ہیں اور 30 کے قریب جو ہے وہ سٹے آرڈرز لینے کی کوشش کی ہے, کبھی الیکشن کمیشن سے اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد کا ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے الیکشن کمیشن سے اسکروٹنی کمیٹی سے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ. تو یہ 30 جو ہے وہ کر چکے ہیں. اس میں جو اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جو بھی بار بار لیگل ایشوز پہ بہت شہباز گل صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیے ایک تو ڈوئل نیشنلز کے اوپر عمران خان صاحب کا سٹانس رہا ہے. ہمارے 2 سینیٹرز, جب سینٹ کا چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا تھا اس سے پہلے ہمارے ڈیول نیشنلٹی کی طرف عظمیٰ بی بی بعد میں آئیں گے, فورن فنڈنگ پہ فوکس کرنا ہے مجھے. میں بعد میں ڈیول نیشنلٹی پہ آتا ہوں. جسٹس شاہد عثمانی صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. جو آج پی ٹی آئی نے جواب جمع کروایا ہے کہ ہمارے اوپر تو ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے, تو وہ جو ایجنٹ وہاں پہ امریکہ میں فورا لا کے تحت رجسٹرڈ ہیں, وہ فورن ایجنٹس کا جو ان کا ریگولیشن ایکٹ ہے, تو یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو جسٹس شاہد صاحب یہ گڈ انف ہے, یہ اچھا جواب ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے؟ نہیں, یہ جواب ایک کورٹ میں تو قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو جب فنڈنگ ہوتی ہے تو جس سے میں نے آپ سے کہا کہ ڈونیشن باہر کے لوگوں سے ملک میں آنا کوئی غلط کام نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے, لوگ پارٹیز جو ہیں کو ڈونیٹ کرتی ہیں پیسے, امریکہ میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا سورس پتہ ہونا چاہیے, اور سورس ایسا نہ ہو جس سے کوئی شبہات پیدا ہوں. تو اب جب اگر سورس نہیں بتائیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ ایجنٹس نے کیا ہے, تو یقیناً ان کو سورس نہیں پتا. اگر سورس نہیں پتا تو انویسٹیگیٹ کریں اور ایجنٹس کو کانٹیکٹ کریں, ان سے پتا کریں کہ بھئی کہاں سے پیسے آئے تھے. اگر وہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی خطرہ ہے. سر لیکن یہ کوئی ٹائم فریم نہیں ہونا چاہیے, جیسے وہ 4 مہینے یا 3 مہینے دیا جاتا ہے الیکشن پٹیشنز کے لیے, تو یہ تو پھر 5-6 سال تو عمر گزر جائے گی, تو فیصلہ ہی نہیں ہوگا, آگے سے آگے جاتا جائے گا. اس میں ایک ثاقب نثار صاحب کا ایک حکم نامہ بھی تھا نا کہ 5 سال پرانا آپ دیکھیں گے بھی نہیں, وہ بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے کسی وقت. وہ اپنی جگہ ہے. دیکھیے بات یہاں پہ یہ ہے کہ کیا اس پارٹی کو قانون کے تحت صحیح طریقے سے رجسٹر کیا کہ نہیں کیا. اگر یہ کسی طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کی فنڈنگ غلط سورس سے, میں نہیں کہتا کہ ہے, میرے خیال میں شاید ان کے پاس سب پروف موجود ہوں, لیکن اگر غلط سورس سے ہے تو پارٹی کی جو رجسٹریشن ہے وہ ایب انیشیو, جس طرح لیگل لینگویج میں کہتے ہیں, وہ غلط تھی. اگر وہ ایب انیشیو غلط تھی تو بالکل غلط تھی, تو وہ پارٹی کبھی پاور میں رہ ہی نہیں سکتی, تو اس کا الیکشن بالکل غلط ہو جائے گا. تو پارٹی بھی ڈی نوٹیفائی ہو جائے گی اور الیکشن بھی غلط ہو جائے گا اگر یہ ثابت ہو جائے.